اسی طرح جب مسلمان کسی کافر کی مذہبی علامت کو اپناتے ہیں تو اس کی نحوست آتی ہے، اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ بندہ پھر دوسرا کام بھی کرنے کا سوچتا ہے، تیسرے کام کی طرف بھی قدم بڑھاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے اور کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ پھر اس بندے کے جو اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا جو توبہ کرنے کے لیے 100 قتل کرنے کے بعد گیا، پھر فرشتے آئے۔ معاملہ یہ ہوا کہ بندے کا انتقال ہو گیا، فرشتے آگے فیصلہ کرنا ہے جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا۔ فرمایا کہ وہ زمین ناپ لو، اگر اس نے سفر زیادہ طے کر لیا ہے، اس بستی کے قریب ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو اسے جنت میں لے جاؤ، اگر یہ کافروں والی بستی کے قریب ہے تو اسے کفر کی وجہ سے دوزخ میں لے جاؤ۔ تو وہ بندہ تھا تو دور، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹنے کا حکم دے دیا، زمین سمیٹ دی گئی اور وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ اب اس نے توبہ نہیں کی تھی، صرف وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، تو نیک لوگوں کے قریب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس بندے کو بخش دیا اور جنت کا حکم اس کے لیے جاری کر دیا۔ کافروں سے دور تھا، جنتیوں کے قریب ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم اسلام سے دور ہو جائیں اور کفر کے قریب چلے جائیں تو ہمارے اوپر بھی حکم کفر والا آئے گا۔ اگر کوئی کافر ہے لیکن وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کے قریب آ جاتا ہے تو اس کے اوپر اسلام کی برکت ایسی آئے گی کہ وہ بندہ کفر سے توبہ کر لے گا اور اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے جو معاملات ہیں، مذہبی معاملات خاص طور پہ، ان کے اندر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی غیر مسلم کے مذہبی اجتماع میں شرکت نہیں کرنی۔ ہندوؤں کے تہوار آتے ہیں، ہولی یا دیوالی، تو خیر عوامی طور پر تو اتنا اس کا رجحان نہیں ہے، لیکن تعلیمی اداروں کے اندر یہ نحوست آ چکی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف رواداری کو فروغ دینا ہے تو ہم ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کریں گے، اور ان کے تہواروں کے اندر شرکت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ان کے تہواروں کو منایا جاتا ہے۔ عوامی طور پر جو بیماری ہے وہ یہ ہے کہ کرسمس جو عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، اسے اچھا سمجھ کے عیسائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے کرسمس منایا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر لوگ ایسے ہیں کہ جو کئی محلوں میں انتظامات کر لیتے ہیں، اور کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جو گرجا گھروں میں چلے جاتے ہیں 25 دسمبر کو، کہ جائیں گے وہاں پر کوئی چیز کھا پی کے آ جائیں گے۔ کئی نوجوان ایسے ہیں گرجے میں چلے گئے جہاں پر کفر ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کے ان کی عبادت کی جا رہی ہے، وہاں پر اگر کوئی مسلمان چلا جاتا ہے، اس کے سامنے کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ اسے دیکھ کر سن کر خاموش ہے اور اس پر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو اس بندے کا اپنا ایمان ضائع ہو جائے گا کہ کفر سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد اس پر اثر ہی نہیں ہوا، یہ وہاں سے آیا بھی نہیں، وہاں پر کھڑا رہ گیا، کوئی بات نہیں، وہ اپنی عبادت کر لے، بعد میں وہ جو انہوں نے انتظامات کیے ہیں وہ ہم کھا پی کے آ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں یا ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، کولیگز ہیں، تو ان کا تہوار ہے، انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ آپ ضرور آنا۔ ہم نے صرف دیکھنے کے لیے جانا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، عبادت کیسے کرتے ہیں، وہ اپنے اس تہوار کو سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں، ہم نے صرف دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اور یہ اختیار کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ عام بندے کو بندہ کہے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کرتے کیا ہیں، تو آہستہ آہستہ بندہ ان کے پاس جاتا ہے، اس کے سامنے وہ کفر کرتے ہیں، یہ تو خاموش ہو کے واپس آ گیا، لیکن اس کا ایمان ان لوگوں نے چھین لیا۔ تو کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے پاس جانا، گرجا گھروں میں جانا، ان کے مذہبی تہوار کو تعظیم کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا، یہ اپنے ایمان کو ان کے سامنے پیش کرنے کے مترادف ہے کہ یہ میرا ایمان ہے، لو اس کے ساتھ کھیلو، جو چاہتے ہو کرو۔ ایمان بندے نے اپنا بچانا ہے۔ کوئی ایسا تہوار جو کسی بھی دوسرے مذہب کی علامت ہے، اس تہوار کے اندر مسلمانوں کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہولی ہو، دیوالی ہو، کرسمس ہو، ان تہواروں کے اندر شرکت کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اور اگر تعظیم کی نیت سے جائیں گے، اس دن کو متبرک سمجھ کے اگر تعظیم کی نیت سے ان تہواروں کے اندر بندہ شرکت کرے گا تو ایسی حالت میں وہاں پر شریک ہونا کفر ہے۔ اور اگر بندہ اس پر بضد ہوتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور عادت بنا لیتا ہے
بندہ کافر ہو جائے گا۔ بظاہر چھوٹی بات ہے، وہاں پر جا کے واپس آ گئے، میں نے کوئی ان کی عبادت تو نہیں کی، میں نے وہاں پہ جا کے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ہمارے مسلمان نوجوان ایسے ہیں، گھر سے انہیں کہا نہیں جاتا، کیونکہ گھروں کے اندر تو اتنا ماحول نہیں ہوتا، مسجدوں کے اندر آتے نہیں، گرجا گھروں میں چلے جاتے ہیں کہ جا کے دیکھیں تو صحیح کرتے کیا ہیں۔ ہم تو کہیں گے کہ مسجدوں میں کبھی آ جایا کرو کہ مسلمان نماز کیسے پڑھتے ہیں، اسی بہانے مسجد میں آ جایا کرو کہ جمعہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اور جمعے کے علاوہ کبھی اسی بہانے مسجد میں آ جایا کرو کہ جمعے میں اور ظہر میں کیا فرق ہے، جمعے میں اور عصر میں کیا فرق ہے، وہاں پر اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، جمعے والے دن تو یہ ہوتا ہے، تو اگلے دن کیا ہوتا ہے، کبھی اسی بہانے مسجد میں آ جایا کرو۔ تو ہم یہ سارے بہانے، یہ ساری چیزیں صرف ان کو راضی کرنے کے لیے کر لیتے ہیں، اور اس کا وبال ہمارے اوپر آتا ہے، پھر بندے کے اوپر نحوست آتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمارے لیے بچنے کا حکم ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں جو کرتا ہے، ہم اسے گھر میں جا کے کچھ نہیں کہتے۔ اسلام کے اندر اس کے حقوق ہیں، اقلیتوں کے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو گھروں میں جا کے کرتے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ وہ باہر آ کے کریں، عوامی اجتماع میں کریں تو مسلمان چلیں، یار گزر رہا تھا تو میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا، وہ اپنے کمرے میں چھپ کے گناہ کریں اور مسلمان جا کے کہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوتا۔ کسی بھی ایسے کام کے اندر شرکت کرنا یہ حرام ہے۔ ہمارے کچھ سیاستدان ایسے ہیں کہ جو ووٹ حاصل کرنے کے لیے، ووٹوں کے چکر میں وہ مسیحیوں کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، کرسمس کی مبارکباد، اور کرسمس کے موقع پر ہم مسیحیوں کو راشن تقسیم کریں گے، صرف ووٹ پکے کرنے کا چکر ہے۔ ہم سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی تم نے اگر اسلام پہ عمل نہیں کیا، کمی رہ گئی، کوتاہیاں ہو گئی، یہ الگ بات ہے، ہم اسلام پہ مکمل عمل نہیں کر سکے، یہ الگ بات ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، سستی ہے، لیکن ضرورت کیا ہے کہ ہم کافروں کی معاملات کے اندر، ان کے مذہبی تہواروں کے اندر جا کر شریک ہوں۔ اسلام پہ تو پورا عمل کر لو، پھر وہاں بھی چلے جانا۔ اور احادیث کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان کسی جگہ سے گزرتے ہیں، وہاں پر گرجا ہے، گردوارہ ہے، کوئی کافروں کا عبادت خانہ ہے، اسے دیکھ کر بندہ اونچی آواز سے نہ پڑھے، دروازے کے پاس جا کر نہ پڑھے، صرف اس کی نظر پڑے کسی معبد پر، کسی بت خانے پر، کفر خانے پر، تو بندہ وہاں پر دل میں کہہ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جملہ کہنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی توفیق نہیں ہے، اس کی فرصت نہیں ہے، لیکن وہاں پر جا کے سارا وزٹ کر کے آنا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ایسے کفر خانوں میں یا ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت نہیں کرنی، اور جو ان کے اندر شامل ہوتا ہے، ان میں شرکت کرتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کم از کم کوئی ہمارے سامنے کہے کہ میں وہاں گیا تھا، یار نہیں جانا چاہیے، اتنا جملہ کہنے سے کوئی ہمیں کھا نہیں جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے یہ اظہار تو ہو جائے گا کہ ہم اسے غلط سمجھتے ہیں، اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔ کم از کم 3 جو نشانیاں بیان فرمائی گئیں، سب سے ہلکی نشانی یہ ہے ایمان کی کہ بندہ برائی کو دل کے اندر برا جانے، یار یہ غلط ہے۔ تو گردواروں کے اندر، گرجا گھروں کے اندر جانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں بنتی کہ فلاں صاحب گئے تھے تو ہمیں بھی چلے جانا چاہیے، کوئی فلاں فلاں ہو وہ غلط ہے، شریعت مقدم ہے ہمارے لیے، اور وہ شریعت ہر مولوی پر بھی لگتی ہے، ہر پیر پر بھی لگتی ہے، کہ مولوی صاحب تو وہاں پر چلے جائیں، ان کے سامنے سب کچھ ہو تو وہ خاموش رہیں، عام بندے کے بارے میں کہیں کہ نہیں تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ تو کرسمس کے اندر خاص طور پہ، اور اس کی کم از کم مبارکباد جو دے دیتے ہیں کہ یار ہم نے مبارک ہی دینی ہے، اور کچھ ایسے بھی مفکر ہیں، خیر مفکر اسلام تو ہم نہیں کہیں گے، مفکر کینیڈا یا مفکر یورپ ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ نے تو حضرت عیسیٰ کی ولادت پر مبارک دینی ہے، اللہ کے نبی ہیں، ان کی پیدائش پر آپ کہیں کہ ان کی پیدائش پر آپ کو مبارک ہو، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہیپی کرسمس، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تو ان نام نہاد مفکرین کے لیے کہ جو اپنی مرضی کی بات ہے ان کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ ہی کہہ دیتے ہیں، بھئی ہم نے اپنے ذہن سے یہ کہنا ہے کہ آپ کو حضرت عیسیٰ کی ولادت مبارک ہو، ذہن یہ ہے، ہم نے ہیپی کرسمس کہہ دیا، لیکن اس کے ذہن میں کیا ہے؟
اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ آج اس کی سالگرہ ہے، اس کا یوم ولادت ہے، جو اللہ کا بیٹا ہے، وہ حضرت روح اللہ کو ابن اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم نے اس سے جو مرضی کہا، اس نے یہی سمجھا کہ اس نے ہمیں ہمارے خدا کی پیدائش کی مبارک دی ہے، تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم کوئی ایسا جملہ کہیں جس سے کوئی کفر کا شائبہ ہوتا ہو۔ تو ایسے جملے کہنے سے بھی بچنا ضروری ہے جس سے کفر کا شائبہ ہو۔ ہم اگرچہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے کہنے کو وہ بندہ تو اپنے نزدیک یہی سمجھتا ہے نا کہ ہمارے خدا کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، جب ان سے گواہی لی گئی بچپنے میں، تو آپ نے فرمایا، سورہ مریم کے اندر یہ الفاظ ہیں، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کوئی مسلمان انہیں کہے کہ بھائی تمہیں تمہارے خدا کی ولادت مبارک ہو، تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں انہیں ہیپی کرسمس کہنے کی، کوئی ضرورت نہیں ان کے تہواروں میں شریک ہونے کی، انہیں مبارکباد دینے کی، خوشیوں کا اظہار کرنے کی۔ ہم پہلے اسلام پر عمل کر لیں، پہلے اسلام پر تو عمل کر لیں، انہیں بعد میں دیکھ لیں گے، ان کے معاملات، ان کے تہوار بعد میں دیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں، جمعہ مسلمانوں کا تہوار ہے، فرمایا کہ جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے، ہم اس عید کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ ہم تو اس ایک دن بھی 5 نمازیں نہ پڑھیں، لیکن ان کے تہوار منانے کے لیے ہمارے پاس فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے۔ تو خدا را اس بات پر غور کریں، خود بھی ان چیزوں سے بچیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی بھی بات کرے تو آپ اسے بھی منع کریں کہ بھائی یہ بات غلط ہے۔ ہمارا تو یہ پیغام ہے، قل هو اللہ احد، خدا نے کہہ دیا کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور لوگ خدا کا بیٹا کہنے والوں کو جا کے مبارکبادیں دے کہ تمہیں خدا کے بیٹے کی ولادت مبارک ہو۔ نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس ایک صورت کے اندر سارے شرک کا خاتمہ ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔